اس طرف کیسے آئے آپ اس فن میں اصل میں یہ لوگ لوٹ پٹ کے سن 47 میں ادھر آئے ہیں نا. تو اس کے بعد پھر اپنا والد میرے جو تھے وہ وہیں رہ گئے ہندوستان میں. یہی جو مہاجر ہو کے وہ لکھنؤ میں تھے, ماں میری دہلی میں تھی, وہ دہلی سے ادھر آ گئی, وہ لکھنؤ میں رہ گئے, وہ سمجھے کہ کٹ مر گئے ہوں گے. تو میرا یہ تھا کہ جس وقت آئے تو بہت ہی بدحالی تھی, بہت ہی مطلب ظاہر ہے کہ جو مہاجر ہو گیا ان کا کیا برا حال تھا. میرا خیال ہے میں نے تو 8-9 سال کی عمر میں اپنا ڈانس سیکھنا شروع کر دیا تھا, کیونکہ گھر میں بہت برا حال ہو گیا تھا, فاقے اور یہ اور وہ, بہت غربت دیکھی ہے میں نے. اس کے بعد جب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماں کی خواہش یہ تھی کہ ڈاکٹر بنے, ڈاکٹر کہاں بنتی, ڈانسر بن گئی. مگر یہ بہن بھائی تھے آپ کے؟ کوئی بھی نہیں, میں تو اکیلی کوئی بھی نہیں, ایک ہی بس میں. اور یہ پنہ بھی میرا ایک گھر کا نام ہے. یہ ویسے تو آپ کو زرین نام ہے, مگر یہ فلمی نام بھی نہیں ہے میرا پنہ. اچھا. یہ جیسے آپ کو گڈو کہہ رہے ہیں, اسی طرح نک نیم ہے میرا پنہ, اور وہی نام پھر چل پڑا, فلموں میں بھی آ گیا. اور وہ میرے لیے بڑا لکی رہا وہ پنہ. آج تک ہزارہ لوگ بھول جاتے ہیں لوگوں کو, مگر پنہ کو کوئی نہیں بھولا. یہ میری سب سے بڑا اعزاز ہے میرے لیے. اور کراچی نے جو مجھے عزت اور جو مجھے نام اور جو مجھے پیسہ اور جو مجھے شہرت دی ہے, وہ میں کبھی زندگی میں بھول ہی نہیں سکتی. وہ کراچی میں میں اکیلی ایک آرٹسٹ کی حیثیت سے جو میں روشناس اپنی شخصیت کو اجاگر کر سکی, وہ کراچی میں. لیکن ابھی آپ بتا رہی تھی گھر آنے میں سے, تو پہلی بار آپ نے کس طرح قدم نکالا فن کی طرف؟ کیا مطلب آپ کا بھائی ہوا یہ تھا کہ کسی تھیٹر میں کیا؟ نہیں کہیں نہیں. میرا یہ ہوا تھا کہ مجھے میرے استاد جو تھے استاد غلام حسین پٹیالے والے, وہ مجھے لے گئے لکس والوں کے ایڈورٹائزمنٹ میں. گوری چٹی تو تھی, چینی سی, تو انہوں نے جناب سب سے پہلے نظام ناخدا, انہوں نے میرا ایڈورٹائزمنٹ میں نام لکس میں, پہلی آرٹسٹ جو لکس کی ہوں وہ میں ہوں, فلمی اسٹارٹ. ہاں ہمارے پاکستانی. جی بالکل. اچھا. لکس میں انہوں نے کیا, یہ بات ہے سن 57 56 کی یا 58 کی. اچھا. مارشل لاء سے پہلے کی بات ہے. 56 کی بات ہے, بہت چھوٹی تھی میں. اس کے بعد پھر میں نے یہ جو تھے ایس ایچ ہاشمی, ایڈورٹائزمنٹ سے کام شروع کیا تھا میں نے. پھر ایس ایچ ہاشمی کے ساتھ میں نے کام کیا, ان کے چولہے وولوں کی ایگزیبیشن جو ہوتی تھی, یہ ایڈورٹائزمنٹ ٹی وی پہ چلتے تھے. ٹی وی تو نہیں تھا اس زمانے میں, فلمیں ہی تھی, تو میں نے وہاں سے کام شروع کیا. پھر اس کے بعد میں نے ایک تھے K2 سگریٹ والے, بڑے مشہور, مجھے آج تک یاد ہے, ان کا میں نے بڑے پروگرام کیے, اور وہ سب فلموں میں چلے. باقاعدہ سینما پہ پوری چلتی تھی یہ فلمیں. اور مطلب پیرو بھائی ایک ہوتے تھے, ان کے ساتھ بھی کام کیا. یہ پہلے ایڈورٹائزمنٹ سے شروع کیا, پھر اس کے بعد مجھے فلم والوں نے آفر کیا. فلم کی طرف کس طرح آئی؟ کون سی؟ بس انہوں نے کوئی دیکھا تھا کوئی ایڈورٹائزمنٹ تو ایسپرو وغیرہ کا. اچھا. تو مجھے آنچل میں الحامد صاحب تھے, شمی مارا تو نہیں تھی؟ شمی مارا تھی, اس کا پوسٹر ہے. ہاں, الحامد صاحب کے آنچل میں وہ کھٹی کڑھی میں مکھی بڑی, ہائے میری اماں, بڑے مشہور گانا تھا وہ لہری صاحب کے ساتھ. وہ پھر بہن بھائی ایک رفیق چمن صاحب تھے, پہلی دفعہ جو مجھے اسٹیج مطلب جو کیمرے کے سامنے لائے وہ لائے رفیق چمن صاحب. اس کے بعد پھر میں نے لاکھوں فسانے اور پتہ نہیں وحید مراد کے ساتھ کیا میں نے, انسان بدلتا ہے, منور رشید کے ساتھ بازیگر کی, اور مطلب عمر ماروی سندھی فلمیں بھی کی میں نے, بنگالی فلمیں بھی کی احتشام کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر میں روم چلی گئی تھی, میں نے وہاں فلمیں کی. عمر ماروی سندھی فلم میں آپ نے کوئی ڈانس کیا؟ ہاں, ڈانسز وغیرہ تھے اس میں. وہ جو چارلی ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں, میرا سولو تھا شاید. ایک لڑکی ابھی میرے پاس تصویر ہے اس کی, سائڈ ہے بلیک اینڈ وائٹ, میں دیکھوں گا آپ. وہ شاید مطلب فاضلانی کی فلم تھی. ہاں, شیخ حسن تھے اس کے ڈائریکٹر. نگہت سلطانہ تھی. ہاں, نگہت سلطانہ تھی, یہ فاضلانی صاحب کی فلم تھی. اور اس کے بعد یہ انسان بدلتا ہے کہ میں نے کی. اور اس کے بعد پتہ نہیں کون سی, یہ آپ مجھے تو اب یاد بھی نہیں رہی. تیر انداز اور یہ سب لاہور کی فلمیں. مگر مجھے فلموں میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا, کیونکہ میں تھی اسٹیج پرفارمنس میری تھی, اسٹیج پرفارمر تھی. اور دوسرا یہ کہ باہر میں باقاعدہ پروگرامز وغیرہ کرنے باہر ہی جا رہی تھی, ملک سے باہر. واحد پہلی آرٹسٹ ہوں پاکستان کی جو میں 58 سے لے کے اور 70 تک باہر گئی. اس کے بعد لوگ جاتے رہے, آتے رہے کافی لوگ, مگر جو پروگرامز میں نے جیسے چوئن لائی کے لیے چین میں کیا, پاکستان میں کیا, کوئین الزبتھ نے مجھے بلایا, وہاں صدر ایوب کا زمانہ تھا, پریزیڈنٹ ہاؤس میں,
پھر ملک فیروز خانون، ہر پروگرام میں بڑی فیورٹ تھی ان کی میں. اچھا. سہروردی صاحب بہت مجھے پیار کرتے تھے کیونکہ میں امریکن سینٹر جو ہے وہاں، یہ پی سی سی، ہاں وہ جو نہیں ہے انڈین ایمبیسی کے ساتھ جوناگڑھ ہاؤس کے برابر، اچھا وہ وہاں ہم لوگ سب ریہرسل کرتے تھے نا، تو بڑے شوقین تھے ہمارے سہروردی صاحب، وہ آیا کرتے تھے، اور بیگم اختر سلیمان جو ان کی بیٹی تھی. یہ بڑے بڑے پرانے اور بڑے قیمتی اور بڑے اچھے لوگ تھے، یہ سب آیا کرتے تھے دیکھنے کے لیے، ہماری ریہرسل دیکھنے آتے تھے. مطلب قدر کرنے والے لوگ قدر تھے نا کرنے اس والے. فن. اب تو وہ بات خیر تو کھوڑو صاحب وہ بڑے، بھٹو صاحب بہت زیادہ پسند کرتے تھے. آپ آج چائے لیں گی نا؟ نہ چائے. اس وقت آپ میں آئی تو اس وقت کوئی ایسی اداکارہ تھی مشہور جس سے مطلب اس کا مطلب مسرت تھی اس زمانے میں. مسرت نذیر. ہاں مسرت نذیر کے ساتھ بازیگر میں نے کیا. اچھا. محمد علی صاحب کے ساتھ میں نے پتہ نہیں کون سی فلمیں کی، وہ چراغ جلتا رہا میں چلی گئی تھی روم چھوڑ کے، روم چلی گئی تھی، وہاں بہت بڑی مجھے اٹالین فلم تھی، اس میں مجھے چانس ملا تھا. اچھا. تو میں وہاں چلی گئی تھی کام کرنے کے لیے. تو چراغ جلتا میں بھی آپ کو آفر ہوئی تھی؟ جی. تو پھر آپ کی جگہ کون گئی؟ میری شہرزاد. اچھا. اس کی بڑی وہ تھی، پتہ نہیں، چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے. پھر توبہ وغیرہ میں نے توبہ بھی کی، پیارے میاں کی، یہ جو تو کمال اور زیبا تھے. ہاں ہاں ہاں. اچھا. توبہ کی، حویلی کی، بڑی فلمیں کی. مگر مجھے مطلب میرا زیادہ بس رہا کہ میں اسٹیج پہ، کبھی میں کہیں ہوتی تھی، کبھی میں کہیں ہوتی تھی. اور اس کے بعد فلموں کا تو یہ سمجھ لے ایک سائڈ پہ تھا میرا. مطلب زیادہ آپ کے جو دل تھا وہ آپ کا کلاسیکل ڈانس میں تو بس ساری رات میں کہہ دیجیے بس شادی وادی کیا کرنی، بس ڈانس سے میں نے عشق کیا. اور سچ مچ میں مجھے ہوش نہیں رہتا تھا. میری ریہرسل ہوتی تھی 4-5 گھنٹے کی میری، جو میں جس وقت شادو مہاراج بیٹھتے تھے 5 گھنٹے سے پہلے 11 سے لے کے 3-4 بجے تک نہیں چھوڑتے تھے، کہتے تھے کھڑی رہو. اور بس مجھے 5-5 شیر کی جوڑی باندھ دیتے تھے. وہ تو گھنگرو بھی ایسے اس زمانے میں اندر سے تلوے کٹ جاتے تھے میرے خون سے، کہتے ناچو. مگر دکھ یہی ہے کہ جس وقت میں نے چھوڑا، ایک دم چھوڑ دیا، تو میرے استاد نے کہا تھا کہ اچھا نہیں کیا تم نے. بس دماغ کسی وقت خراب ہو جاتا ہے. تو پھر آپ کی شادی مطلب گلفام فلم سے جب نہیں، شادی تو میری بہت بعد میں ہوئی ہے، 65-66 میں ہوئی تھی شادی. 66-67 میں محبت کی ہاں شادی جی، محبت شیری فرحات تھے ہم دونوں. مگر میں سمجھتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا، ایک شعر ہے، جدا ہوئے ہیں بہت لوگ، ایک تم بھی صحیح، کیوں اتنی بات پہ ہم زندگی حرام کریں. تو یہ ہے کہ یہ حادثے ہوتے رہتے ہیں. بس ٹھیک ہے، جتنا وقت گزرا اچھا گزرا، اور آج بھی ہم بہت اچھے دوست ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہم ایک دوسرے سے بیزار ہیں، نہیں. مجھے کوئی پریشانی ہو بچوں کی، ہم لوگ اکٹھے فیصلہ کرتے ہیں، اکٹھے بات چیت ہے. مگر ٹھیک ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہی کچھ لکھا ہو. اتنا ہی وقت ہو میرا ان کا ساتھ، مگر آج بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کو زندگی دے، خوش رہیں بس. لیکن یہ تو ہوتا ہوگا کہ کتنے ایسے موڑ پہ کیا ہے جو جب ساتھ کا، جب سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس وقت سہارا ٹوٹے، یہ ایک عجیب سی بات ہے. مگر میاں میرا خیال ہے پتہ نہیں یہ لکھا ہوتا ہے کچھ شاید. ہاں، یہ اللہ کی جتنی کی زندگی ہے، یا جتنا ساتھ ہے، یا جتنا رزق پانی ہے، تو اللہ کی بالکل صحیح بات ہے. تو بچے ماشاءاللہ آپ کی شادی شدہ ہیں سب؟ ہاں، بچے اپنا ماشاءاللہ میرے 5 پوتا پوتی ہیں اور 3 نواسیاں ہیں. اب سمجھ لیں ماشاءاللہ کتنے ہو گئے، 8 ہو گئے. نانی دادی ہوں. تو بیٹے ساتھ ہی رہتے ہیں آپ کے؟ نہیں، الگ ہیں. یہ مطلب لاہور میں ہی؟ ہاں نہیں، اسلام آباد. ماشاءاللہ ان کو میں نے بہت اچھی ایجوکیشن ایچیسن کالج سے، ماشاءاللہ چیف کالج سے پڑھے بچے. ایک نے MBA کیا، ایک نے اپنا پڑھا کے بزنس وغیرہ میں چلے گئے ماشاءاللہ. بات اور میری سمجھ نہیں آتی، جو جس گھرانے میں مطلب آپ کی شادی ہوئی، آپ اس میں داخل ہوئی، تو پورے فنکار گھرانہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں انہوں نے فلمیں بھی بنائی، سنتوش صاحب نے بھی، اور بھی. آپ کو ایک بات بتاؤں، بات کاٹ رہی ہوں، سنتوش بھائی کی میں سب سے لاڈلی بہو تھی. اچھا. سنتوش بھائی سے جتنی میری بنی ہے نا، میں کہتی ہوں کہ شاید خاندان میں کسی سے نہیں بنی. بھائی وہ بڑا سچا آدمی تھا، اور وہ اتنا بڑا فنکار اور اتنا بڑا انسان، پرخلوص، محبت سے بھرے ہوئے اور انصاف پسند. اگر کئی بہوؤں میں آپس میں لڑائی ہو گئی یا خاندان میں، تو وہ ہمارے مطلب جج ہوتے تھے، سامنے بیٹھ جاتے تھے اور سارے لائن میں یوں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. جس کی غلطی ہوتی تھی، چاہے ماں ہو، چاہے بہو ہو، چاہے بیٹی ہو،
انصاف پسند آدمی تھا. اتنے مطلب کھرے آدمی. اور بہت پیار کرتے تھے مجھے. میرے لیے تو یہ تھا نا کہ یہ پنہ جو ہے تو 6 مہینے میں بھاگ جائے گی سلیمان کو چھوڑ کے. اچھا. تو جب بچے ہو گئے یہ ہو گئے تو اب مرنے سے بہت عرصے پہلے کہنے لگے 20 سال تو گزر گئے الو کی، اس طرح گالی دیتے تھے، الو کی پٹی 20 سال تو گزر گئے، تو ابھی تک نہیں بھاگی. لوگوں نے تو کہا تھا کہ تو بھاگ جائے گی، مگر بہت پیار کرتے تھے مجھے، بہت عزت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے. ویسے بھی بھابھی صبیہ یا نیّر دونوں نے بہت مجھے چاہا ہے، بہت پیار کیا. تو کہنے کا مقصد میری یہ ہے کہ آپ نے خیر اچھی بات ان کی بتائی. میرا کہنے کا مقصد یہ جیسے ان لوگوں نے سب نے فلمیں بنائی، درپن صاحب نے بھی، نیّر باجی نے بھی کیا تھا سب، تو اس میں کوئی ایسا کوئی ہیروئن کا یا کوئی ایسا کام آپ کے حصے میں نہیں آیا؟ میرا موڈ ہی نہیں تھا. آپ یقین کیجئے ان لوگوں نے مجھے، آغا جی گل نے ایڑیاں مجھے کہتے تھے تمہیں میں نے ہیروئن لینا. 3 فلمیں سائن کی تھی آپ نے؟ جی ایز اے ہیروئن. کمال کے ساتھ تھی، ایک لالا سدھیر ہمارے جو تھے پہلوان، بہت اچھے آرٹسٹ تھے وہ. مگر میں ہمیشہ دیکھ کے کہتی تھی، میں نے کہا جب آپ چلتے ہیں نا تو ایک تاثر ہوتا ہے کہ بس ایک پہلوان نہ رہے. اور ایکٹیو تھے، بہت طاقتور آدمی تھے. اور ایک پتہ نہیں کس کے ساتھ تھی. بہرحال 3 ہیروز سائن کیے تھے، مگر شادی کی مجھے بہت جلدی تھی، سب کینسل کر دی میں نے کہا، سب چھوڑ دیا. تو شادی کے بعد تو جیسے یہ باقی جو صبیہ جی ہیں اور یہ نیّر باجی تھیں، ان لوگوں نے بھی سب نے کیا، تو پھر آپ بھی شادی کے بعد کیوں نہیں کیا؟ بھائی بات دیکھو انہوں نے بھی سب نے کیا ہی نا. نہیں کیا، اور کرتی رہی وہ آخر تک کرتی رہی. مگر یہ کہ کچھ تو سلیمان کی مرضی نہیں تھی، اور پھر یہ کہ میں شاید بس گھبرا گئی تھی دنیا سے. میں چاہتی تھی کہ بس مجھے گھر مل جائے، تھوڑا شیلٹر چاہتی تھی. فیملی نے سب لوگ عجیب، بہت زیادہ پریشانی، مجھے پریشان کر دیا تھا میری فیملی نے. اور پھر لے دے کے ایک میری ماں رہ گئی تھی، تو والدہ کو پھر میں نے جو بھی سیٹل کرنا تھا وہ کرا کے، تو میں پھر چاہتی تھی کہ ہاں کوئی بس اب مجھے کر لینی چاہیے. اور میں تو بہت جلدی کی تھی، 18-19 سال میں شادی کرا کے فارغ ہو گئی. تھا کچھ پتہ ہے آپ کو؟ 70 میں شاید کی. 70 کی گلفام کی فلم کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اس دوران شادی ہم 70 میں مطلب کر لی تھی ہم نے. اچھا، آپ نے کر لی تھی. آپ کو کچھ پتہ ہے آخری فلم یا کوئی میری؟ ہاں، نیلا پروت، احمد بشیر، اتنا بشرا انصاری کے ابا، ان سے بڑی دوستی رہی ہے میری. اچھا اچھا. آخری فلم جو تھی میری، جس دن میں نے گھنگرو اتار کے رکھے کہ آج کے بعد گھنگرو نہیں میرا، کیونکہ اس کے بعد میں نے شادی کر لی تھی. 1 ہفتے کے بعد شادی تھی میری. تو ان کی فلم تھی نیلا پروت، جس میں پیور منی پوری، بھارت ناٹیم، کتھاکلی اور کتھک کسی نے آج تک نہیں کیا. اور جیسے باجی میں استاد اللہ رکھے کا تبلے پہ، آج تک نہ ہندوستان نہ پاکستان پھر دوبارہ نہیں ہو سکا ہے. وہ ایک انمول ہے چیز. سنا بڑی جنگ ہوئی ہے تبلے نوازوں کی، پر سے میری اور ایمی سے آج تک نہیں بنتی. آج تک وہ اینٹ کتے کا بیر جسے کہنا چاہیے، کیونکہ وہ کبھی دیکھتی ہے، آج بھی دیکھتی ہے. حالانکہ اب وہ اس سے بیچاری، میرا اس کا کوئی، کیونکہ میں تو اسٹیج پر پرفارمر ہی نہیں ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اب ہم، میرا خیال ہے اچھا رہنا چاہیے ایک دوسرے کو، مگر وہ ایک اس کی ایک مطلب مزاج ہی اس کا ایسا ہے کہ وہ کسی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتی. آج بھی اس کا وہی حال ہے. آج بھی میں ابھی پچھلے دنوں ملی ہوں تو وہی طنز تھا اس کا، وہی نخرہ تھا اور وہی جلن تھی. جو میں نے کہا بھائی اب تو انسان کی بچی بن جا، اب تو تجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا. میں نے کہا تیرا 200 پاؤنڈ وزن ہو گیا ہے. ہاں تو کہتی ہے نہیں جلن، تو کہتی وہی رہے گی. میں ایمی تو پننا. میں نے کہا لعنت ہے تم پہ، اب کیا کہیں. اس گانے کے دوران کچھ ہوئی؟ بہت لڑائیاں رہی، بہت لڑائیاں رہیں. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ سلیمان صاحب سے میں شادی کرنے والی تھی اور ایمی سلیمان کی بہن بنی ہوئی تھی. اچھا 4 کیمرے تھے. استاد اللہ رکھا کا طبلہ، میں کہتی ہوں کہ بہت بڑا معجزہ ہے، میں سمجھتی ہوں. اور زندگی میں اگر کسی کی دعا لگی ہے تو میں کہتی ہوں کہ وہ ہم ایک پل سرات پار کر گئے. اتنا بڑا کام تھا وہ. تو ہوا یہ کہ جس وقت یہ آئے، ہم لوگ اسٹارٹ گھنگرو باندھ کے کھڑے ہوئے. 1 مہینہ تو ریہرسلیں ہوتی رہی اس کی، اور 1 مہینے میں یہ گانا پکچرائز ہوا. 1 مہینہ لگا اس گانے پکچرائز ہونے میں. 1 مہینہ؟ 1 مہینہ. یہ معمولی بات نہیں ہے. آج کل تو آدمی 1 دن میں 2 دن میں کر لیتا. کیا سے کیا ہو جائے، پوری فلم میں کتنی دفعہ بن کے چلی جائے. اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ میڈم نور جہاں اور فریدہ خانم کی چپقلش، استاد ماسٹر صدیق سمراٹ سے بھی میں نے سیکھا ہے، وہ بھی میرے استاد ہیں. ان کی اور اللہ رکھا، استاد اللہ رکھا کی چپقلش، نزاکت سلامت استاد دونوں، ان کی چپقلش طبلے والے کے ساتھ اللہ رکھا سے. اور میوزک ڈائریکٹر سر پکڑ کے بیٹھا ہوا کہ میں کیا کروں، سلیم اقبال. بہت بڑی یہ ایک حقیقت بھی ہے، اور ایک یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اتفاقاً بہت بڑی بن جاتی ہیں.
اور یہ سب کچھ تھا تو ایک ایسی چیز شاہکار جنم لیا نا, بہت بڑی. اگر یہ نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی. میں کہتی ہوں پاکستان کو اس ڈانس پہ, اس کام پہ فخر کرنا چاہیے. اگر کسی کو وہ حوالہ دیں تو اس گانے کا دے سکتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے ہاں ایسے بھی آرٹسٹ ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں جو اتنے بڑے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کر گئے ہیں. ہم تو خیر خاک ہیں, پیروں کی کچھ نہیں ہے, مگر بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے. تو یہ سارا کچھ تھا. تو جناب وہ کہنے لگے استاد جب طبلے بجے آئے نا خان صاحب, استاد اللہ رکھا, تو ہمارے ماسٹر صدیق بڑے جلال میں گھنگرو باندھ کے کہتے لو جی آج آپ نہیں یا میں نہیں. تو ظاہر ہے عاشق سبراٹیا اپنی جگہ وہ ہے ایک نام. وہ جب دونوں کی چپکلیں شروع ہوئی تو جناب انہوں نے طبلہ بجانا شروع کیا. انہوں نے جناب اس طبلے پہ گھنگرو باندھ کے سارا کچھ کیا. تو وہ جو تھے نا ہمارے میوزک ڈائریکٹر سلیم اقبال, کہتے اللہ میاں میں تو پنجتن دی پھٹکار چ پی گیا, میں نے تو پھٹکار پی گئی, یہ پنجتن کتھے جائیے بیچارہ. وہ پھٹکار میں کہتا جی مجھے پھٹکار, وہ پاگل ہو گیا بیچارہ کہ کس طرح ان لوگوں کو مینج کرے. اتنے بڑے بڑے لوگ سب اپنی جگہ استاد تھے, کس کو سمجھا. اور ہمارے ساتھ یہ ہوا جب ہم کھڑے ہوئے تو ایمی کہے کہ میں آگے ناچوں گی, میں کہوں میں ناچوں گی. تو میرے میاں نے کہا, کہنے لگا جی یہ کیمرہ رکھا ہوا ہے, دونوں پہلوان سامنے کھڑے ہو جائیں, جو نکل گیا سو نکل گیا. مگر اللہ کا شکر ہے کہ دونوں برابر ہی رہے. بس بہت اچھا رہا. ماسٹر صدیق نے کروایا ہوگا. جی ہاں, گانا اس جی ہاں. لیکن ایک مجھے نرت پہ کافی سلیمان سے شکایت تھی کہ جو میرے استائی انترے کے ورڈز تھے جو میں چاہتی تھی کہ اس طرح پکچرائز ہونا چاہیے, وہ نہیں ہو پائی. وہ میں جو کچھ چاہتی تھی اس میں وہ نہیں ہوئے نرت میں, کیونکہ ایمی کو بہت زیادہ آگے رکھا ہوا. مگر پھر بھی ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے. لیکن بہت اچھا رہا ماشاءاللہ, آپ کا اس میں انگ بھی اچھا نہیں رہا. مطلب مجھے وہ کہ یہ دو تین جو ہیں یہ جیسے گلفام ہے, اور یہ نیلا پروت ہے, باجی ہے, اور ایک اور بھی پتہ نہیں کون سا کوئی تھا, رانی کے ساتھ تھا کہ 4-5 ڈانس ایسے ہیں جو آپ بڑے فخر سے دکھا سکتے ہیں کہ اگر کوئی باہر سے ڈیلیگیشن آتا ہے تو اس کو وہ آپ پی این سی والوں کو تو پھٹکار خدا کی وہ کبھی بھی نہیں دکھائیں گے. مگر یہ کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو رکھنی چاہیے فن پارے کے حوالے سے. تو یہ جو ابھی آپ کتنے عرصے پہلے کراچی میں آپ شفٹ ہوئی تھی, 2-3 سال آپ کہہ رہی ہیں نا. 3 سال ہو گئے پہلے. آپ ان سے جوائن کیا ہو گئی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ میں یہیں رہوں گی. اچھا. مگر کراچی میں نہ وہ لوگ رہے, نہ وہ مجھے ڈھونڈے سے بھی نہیں مل رہے تھے نا, ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی, وہ مجھے موتی نہیں مل رہے تھے. بس پھر میں خود ہی اجڑتی ہوئی واپس آ گئی لاہور. تو یہاں پر کیا مطلب یہاں بس میں ڈانسز وغیرہ جو پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ارینج کر لیتی ہوں. اور اگر کوئی مطلب کوئی بہت بڑا کوئی فنکشن ہو جو میرے مرضی کے مطابق ہو وہ میں کرتی ہوں. مگر آج کل میں سراندی پروڈکشن ایک ہے جنہوں نے ارملا کو بھی بلایا تھا. ہاں, ان کے ساتھ میں مطلب مجھے ذرا مزہ آتا ہے کام کرنے کا, کیونکہ مجھے وہ ڈسٹرب نہیں کرتے. ابھی میں نے حال ہی میں ایک پروگرام کیا تھا پچھلے سال انارکلی قلعے میں کیا, اور جناب اس کو انہوں نے مجھے 1 ہفتہ دیا. 1 ہفتے میں کہتے ہیں جی پورا مغل اعظم کے توڑے بھی آ جائیں اور مغل اعظم ٹائپ کے سارے گانے آ جائیں, جب پیار کیا تو ڈرنا ٹائپ کے, اور سارا انہوں نے بڑا مطلب امجد اسلام امجد نے وہ سارا لکھے تھے گانے, اور میوزک بھی انہوں نے کہیں سے دلوایا تھا. پھر ہوا یہ کہ جس وقت کتھک کا سوال آیا تب یہاں کون ناچے. دیکھیں نا, آپ کے توڑے میں نہیں ناچ سکتے, میرے توڑے آپ نہیں ناچ سکتے. ہمارا طبلے والے یہ مخصوص ہے, کوئی طبلے والا نہیں بجا سکتا, سیدھی بات ہے. اگر یہ لوگ سوچے نا کہ ہاں جی وہ طبلے والے کوئی بھی بلا کے نچا دیں گے, کتھک کو ٹگے کا ہو کے رہ جاتا ہے ڈانسر, بات ختم ہو گئی. اور بات یہ بھی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے نا طبلے والا کو, پیروں کو سمجھتا ہے, اور جو پیر ہے وہ طبلے کو سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. بس یہی ہوتا ہے, وہ کہتے نہیں بس جو ہمارا ہے اسی پہ کر دو, شروع ہو جاؤ. بالکل. اب وہ کیا ہوا, میں نے شرط یہ رکھی, میں نے کہا جی آپ پہلے میں ایسا کروں گی کہ آپ نے 5 ڈانس کتھک, سوچے 5 توڑے, سارے توڑوں والے تمام انہوں نے رکھے جتنے سیکوینس تھے. اب وہ میں نے پھر یہ کیا کہ پہلے میں نے گھنگرو باندھے, پہلے تو میں نے زبانی پڑھے, وہ انہوں نے پکچرائز کیا. اس کے بعد پھر طبلے والے کے پاس گئے, اس نے ورڈ سے طبلے کو سیٹ کیا, 1 ہفتہ اس نے لگایا. پھر اس کے بعد اب یہ تھا کہ طبلہ بھی بج گیا, بول بھی بج گیا, تو گھنگرو نہیں بجے. پھر میں نے مائک رکھ کے تو گھنگرو پیرے باندھ کے پھر وہ پورا سیٹ کیا, وہ کرا کے. تو مگر میں بتاؤں آپ کو کہ وہ اتنا اعلیٰ پروگرام تھا کہ دل خوش ہو گیا میرا, کہ مہاراجہ پٹیالہ بھی آئے تھے خاص طور پہ دیکھنے, پرویز الہی, پرمچرف صاحب, کافی لوگ آئے. 5 دن پروگرام رہا,
ساری باتیں نوٹ کی. آپ اتنی منزلوں سے گزر کر آئیں, اتنا کام کیا, اتنی محنت کری, ہر چیز کا بھاؤ تھا, ہر چیز کا علم ہے, تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتی کہ آپ ہی کوئی ایسی اکیڈمی یا کوئی ایسا کام کریں کہ جو آپ. میں نے لیٹر بھیجے ہیں, جیسے عمر شریف کو ابھی حال ہی میں انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے اس کا. یہ سب عمر شریف بہت اچھا آدمی ہے, مگر ایک وہ بات ہوتی ہے, کچھ سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. اللہ سے مانگتے ہم جا کے کہیں گے جی ہمیں کوئی کام دو, لیکن کوئی نہ کچھ کرے, لیکن میں اردو بڑا مشکل کام ہے کسی کو. یہ بات سچ بتا رہی ہوں, ہم نے بڑا اچھا وقت گزارا ہوا ہے اور بغیر کہے اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ دیا. اب جا کے اگر یہ کہوں میں کہ جی مجھے کچھ دے دے, نہیں یہ تو اللہ سے مانگو بس, ٹھیک ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. میرا تو سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے, جو کچھ ہے سجدے میں جاتی ہوں میں اور اللہ میاں بس رحم کر دیتا. اب سوچے ذرا تنہا زندگی ہے, اور بہرحال گزر گئی ہے جو گزر گئی ہے, باقی وہ ہے نا جو بچا تھا وہ بھی لٹا دیا. صحیح بات ہے. اور پیچھے کچھ نہ انہوں نے چھوڑا نہ انہوں نے چھوڑا, نہ مطلب بس کیا کہوں, بس پرانی باتیں گزر گئیں. مگر یہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے, کبھی بوتیک کا کر لیتی ہوں, کبھی کوئی میں سلائی وغیرہ کا کر لیتی ہوں. پھر اس کے بعد بہت پریشان ایک زمانے میں جب ہوئی تو ایک کینٹین میں نے کام کیا 4 سال. اچھا, کس جگہ؟ اسکول کے کینٹین. کس جگہ؟ یہی ڈیفنس میں. اچھا, خدا. 4 سال میں نے سموسے بیچے اور کوئی پرسان حال نہیں تھا, بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں میں نے, مگر میں بس 2 راستے تھے میرے لیے, نیکی کا اور بدی کا. ہمت کر لی کہ ٹھیک ہے بس محنت کرنی ہے, اور اللہ کا شکر ہے اس محنت نے 4 سال میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گھر دیا. یہ میرا اپنا گھر ہے, لاکھ لاکھ شکر ہے. چھت ہے, ویسے تو لوگوں نے چھتیں چھین لی, مگر یہ کہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, یہ میرا اپنا گھر ہے اور گاڑی ہے, عزت آپ مجھ سے گزر رہی ہے, شکر الحمدللہ. بس مطلب پتہ نہیں, شاید میرے اسٹار میں ہی ایسے دکھ ہیں کہ میں شروع سے ہی بڑی دکھی رہی ہوں. نہ محبت ملی اور نہ کوئی ایسی دوست ملا کہ جو وہ اتنا ہمدرد ہوتا, جو ساتھ دیتا, اور دھوکے ہی کھائیں. جو کہتے ہیں نا تم نے اچھا کیا جفا کر کے, ہم بھی کچھ نہیں وفا کر کے. اچھا, اب آپ یہ بتائیے جن زمانے میں آپ فلموں میں کام کرتی تھی, اس زمانے میں کون سی مطلب آپ کو ایسی ایکٹریس پسند تھی کہ جس کا مطلب آپ کو کام اچھا لگتا ہو, یا جس کی رقص کی ادائیگی, یا جس سے آپ متاثر ہو, یا کہتے ہیں کہ ہاں یار وجنتی مالا, وحیدہ رحمان, پدمنی. اچھا, اور ہمارے پاکستان میں دیکھیے, اگر کلاسیکل کے حساب سے آپ کہیں, فلموں میں تو زمانے میں کلاسیکل تھا ہی نہیں, اکا دکا. مطلب اگر بہت زیادہ کلاسیکل کو زیادہ لے کے آئے, وہ سلیمان صاحب لے کے آئے تھے, نہیں تو ان کے علاوہ کلاسیکل ڈانس نہیں ہوا, یہ ماننے والی بات ہے فلموں میں. اور اس کے علاوہ مطلب ڈانسر تو کافی تھی, ہلکے ڈانسر جو کہ کہنا چاہیے, جیسے زمرد تھی. زمرد میں نے عشرت میں ڈانس کیا, وہ ہلکے پھلکے ڈانسز, اسے فلمی ڈانس کہنا چاہیے. رانی کے ساتھ کیا, ہلکے ڈانسز تھے. شمی مارا, وہ ہلکے ڈانسز تھے. نیلو کے ساتھ کیے, وہ مطلب سب ہلکے پھلکے تھے. تو متاثر ہونے کی جہاں تک فن کے حوالے سے ہے, تو ڈانس کے اور فن کے حوالے سے فنکار تو خیر مجھے سبیہ خانم پسند تھی اور نیر سلطانہ, مگر یہ کہ ڈانس کے حوالے سے مجھے کچھ بتا نہیں سکتی, کیونکہ ہلکے پھلکے ڈانسز میں تو رانی کا بہت اچھا تھا, اور آسیہ کا, بس. اور کلاسیکل کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ تھا نہیں اس زمانے میں کلاسیکل. لیکن دوسری بات یہ کہ رانی کی بات آتی ہے تو مطلب اینڈ تک رانی نے مطلب کافی مطلب ڈانس میں تبدیلیاں اور مطلب کچھ جچاؤ, رانی نے میرے استاد سے بھی تو سیکھا ہوا ہے. جی, یہ کیا نام بتایا, شادو مہاراج سے. اچھا, کراچی میں ہی؟ جی کراچی سے تو آئی تھی یہ لاہور. جی مختار بی بی کے پاس تھی. مختار بی بی نے مجھے بھی بیٹی بنایا ہوا تھا. اچھا, تو مختار بی بی نے تو میری استاد بھی تھی وہ. اچھا, مجھے بڑے لیکچر دیا کرتی تھی, اور وہ زندگی میں لیکچر بڑے کام آئے میرے. اچھا, میری جو اٹھک بیٹھک تھی وہ تھی مختار بی بی. اچھا, اس کے بعد فریدہ خانم, اس کے بعد ہماری جو ہے مادہ نور جہاں. پھر اس کے بعد مطلب میں زیادہ جو تھی شعر و شاعری, جس میں احمد راہی صاحب, اور اس کے بعد فیض صاحب, بڑی میری اچھی سلام دعا رہی ہے فیض صاحب سے. اس کے بعد اپنا وہ سیف الدین سیف صاحب, احمد فراز, یہ لوگ بہت میرے مطلب قریب رہے. اور مطلب ایک یادیں ان کی بہت اچھی یادیں میرے پاس ہیں. حمید اختر بڑے اچھے اس زمانے میں
مطلب وہ ان کی فلم بن رہی تھی سکھ کا سپنا, وہ ایک تھوڑا سا کلاسک انداز لے کے آئے تھے, مگر ان کی فلم ہی فلاپ ہو گئی تھی. اس میں مسعود پرویز ڈائریکٹر تھے, مرحوم بہت بڑے ڈائریکٹر تھے جنہوں نے ہیر رانجھا بنائی, اور اپنا کاسٹ تو ان کی تھی جو تھی, مگر فخر مجھے یہ تھا کہ ٹیم ورک بڑا اچھا تھا اور ٹیم بڑی اچھی تھی. فیض احمد فیض صاحب کے گانے تھے, انہوں نے لکھے تھے, اور مسعود پرویز صاحب تھے, آصف اپنا رضا میر صاحب کیمرہ مین تھے, بہت بڑے بڑے لوگ اس میں شامل تھے جن سے بہت سیکھا میں نے. ہر آدمی سے میں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتی ہوں اور سیکھتی ہوں, چاہے وہ جونیئر ہی کیوں نہ ہو. ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ جیسے نا آپ بتا رہی نا کہ صبیہ اور جو صبیہ صاحبہ اور نیّر سلطانہ صاحبہ, ان کا تو ڈانس میں کوئی انگ ہے نہیں, وہ تو پرفارمر تھی ایک طرف سے. جیسے رقاصوں میں اپنی جیسے زمرد تو اداکارہ تو مطلب بہت کم ہی انہوں نے کام کیا, زیادہ ڈانسر سے اچھی پہچان, بہت ہی فاسٹ ڈانسر تھی. بہت زیادہ. میں اسے کہتی تھی کم بخت دیکھو, شروع کر کے چلے جانا اور شر کر کے جانا دونوں میں فرق ہے. اگر آپ آہستگی سے ایک نرت کر کے جائیں گی, اس میں آدمی کے پتہ بھی چلے گا کہ ہاں آپ شر 5-6 چکر لے لیں گی, وہ ایک بجلی ضرور ہے آپ, مگر انگ جو کہ بننا چاہیے جس میں آپ انسان کو یا سامنے دیکھنے والے کو متاثر کر سکتی ہیں. ٹھہراؤ مطلب ٹھہراؤ نہیں تھا اس میں. تو جیسے اللہ آپ کا بھلا کرے, آسیہ بھی تھیں, ممتاز بھی ایک, آسیہ میں ٹھہراؤ تھا. ممتاز کلاسیکل ڈانسر نہیں تھی, لیکن یہ کہ وہ جیسے انگ اچھا تھا اس میں انگ اس کا اگر اس کو کرایا جاتا تو وہ اور تھوڑا سا وہ مطلب ذرا دھیان توجہ دے لیتی تو بہت خوبصورت ڈانسر تھی وہ. رانی بہت اچھا بھی تھا. رانی کا کوئی ایسا گانا ڈانس جو آپ کو اچھا لگتا ہو؟ کاٹے نہ کٹے. تو اب تک یہ کتنا آئیہ جا رہا ہے, اب تک کوئی پروگرام ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو اسی کو استعمال کرتے. کاٹے نہ کٹے. اور آپ کی فیوریٹ اداکارہ کون تھی پاکستان میں؟ جی سچن نیّر اور صبیہ خانم اور نیّر. اور ہیروز میں؟ ہیرو تو سلیمانی تھا میرا. وہ تو آپ کے مطلب حقیقی ہیرو تھے نا. اصل میں ایک بات بتاؤں آپ کو, شاید میں اتنی زیادہ مصروف رہی اپنے کام میں اور اپنے فن میں کہ اس طرف کبھی سوچا ہی نہیں کہ کون ہیرو اچھا ہے یا کون ہیرو برا ہے. سچی جو بات ہے, میں بڑی مگن تھی اپنے فن میں, اتنا نہیں. اور استاد کہتے تھے کہ جس دن تم نے عشق کیا بیڑا غرق ہو جائے گا. جب تم نے کبھی غور کر لیا نا کہ یہ خوبصورت ہے یا یہ اچھا ہے مرد, تو تمہارے پاس فن نہیں رہے گا. اور وہی ہوا, جیسے میں نے شادی کی فن مجھ سے ناراض ہو گیا. میں اداکاروں کے بارے میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا زیادہ تعلق جو ہے رقص کی دنیا سے رہا ہے, تو انجمن کی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ انجمن بڑی میٹھی. اسے میں میٹھی کیوں کہہ رہی ہوں کہ میں تو اس کی ویسے ہی دیوانی ہوں. بہت اچھی آرٹسٹ, کیا کہنے. اور اچھی لگتی تھی ناچتے ہوئے, انگ اچھا بنتا تھا اس کا. اس میں تو کوئی شک نہیں, حالانکہ اس کا اتنا وزن آخر میں بڑھ گیا تھا, لیکن پھر بھی جو بھی ایکشن کرتی تھی بڑے جمے ہوئے. سچتی تھی اس میں تو کوئی. ہمارے یہاں 2-3 آرٹسٹ ہیں جو بڑی سچتی تھی, مسرت نذیر, انجمن, یہ 2-3 مطلب یہ 2 کم از کم ایسی رہی ہیں کہ ان کو یہ کتنی ہی موٹی ہو جائیں تب بھی پیاری لگی. اچھا, اب آپ آ جائیں آج کل کی اداکاروں کی طرف, جن میں میرا ہے, ریشم ہے, ریما ہے, سب ڈانس کرتی ہیں, لیکن ریما میرے خیال میں سب میں زیادہ تڑا کچھ مطلب. آپ کا کیا خیال ہے ریما کے متعلق؟ میرا تو دیکھیں, میں تو کوئی اتنا بڑا ڈانسر تو ہوں, لیکن میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ ریما میں ٹھہراؤ نہیں ہے. ایک بجلی, ہاں وہ زمر والی بات آ جاتی ہے نا, اگر یہ تھوڑا اس میں آ جائے نا تو میں کہتا ہوں یہ یاد رہے گی بہت عرصے تک. جس طرح کے زمرد, میں کہتی ہوں وہ لڑکی میں اتنا ٹیلنٹ ہے, وہ اتنی اچھا وہ کام کر رہی ہے, اور بہت اچھی ڈائریکٹر ہے, بڑی اچھی پرفارمر ہے, پرفارمر اچھی ہے, مگر جہاں تک ڈانس کا تعلق ہے مجھے سمجھ نہیں آیا اس کا مطلب. اس لیے کہ وہ برا ماننے تو الگ بات ہے, مگر میں نے اس کو نہیں, آپ تو ڈانس کے حوالے سے, ہاں ایک دفعہ میں نے اس کا انٹرویو لیا تھا. جی مجھے یاد ہے, آپ نے ٹی وی پہ کہا تھا, تو اس نے یہ آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے میرے ڈانس دیکھا تو آپ نے کہا کتھک سیکھو. صحیح بات ہے, یہ میرے پاس ریکارڈڈ بھی ہے, مجھے یاد ہے کہ تو مجھے بڑی اس وقت میں نے غور کیا, میں نے کہا آخر ایسی کیا بات ہے. تو جب میں نے اس کا ڈانس وہاں سارا کچھ دیکھا تو میں نے کہا واقعی اس میں جو اگر یہ کتھک سیکھیں گی, اور آپ یقین کریں گے کہ وہ دیکھنے کے بعد میں نے کتھک سیکھا ہے.
کیونکہ میں بھی اس طرح جیسے ڈانس اپنے کر لیے، لیکن وہی والی بات ہے کہ جب تک ٹھہراؤ نہیں آئے گا لوگوں کو یاد کیسے رہے گا. تو پھر ہم نے اسی وجہ سے ہی کتھک سیکھا تھا. اور آپ کی وہ بات مجھے یاد آئی، اور آپ اس لیے میں نے دوبارہ آپ سے پوچھا تھا کہ آپ شاید وہ بات کرتی ہیں یا کیا بات کریں گے، لیکن آپ نے نہیں وہی، کیونکہ دیکھیے اب وہ وجنتی مالا کے سامنے ناچنے گئی ہے. دیکھیے ایک تو یہ کہ انسپریشن جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، ایکسپریشن، باڈی موومنٹس، جو بھی کچھ ہوتی ہے، میں کہوں کہ ہاں جی میں وجنتی مالا کو ہرا دوں گی یا میں وجنتی مالا جیسی بن جاؤں گی، نہیں. آپ اس سے متاثر ہو کے کچھ کر سکتی ہیں، مگر وجنتی کا ایک مقام ہے، اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. وحیدہ رحمان کا کیا انگ بنتا تھا اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. میں بڑی ان کے انگ کی دیوانی، پتہ چلتا تھا کہ ہاں بھائی کوئی چیز ہے، کچھ لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی ان میں ہے. اچھا وجنتی کا یہ تھا، ٹف تھی، بھارت ناٹیم ٹائپ تھا اس کا. اور وحیدہ رحمان کا جو انگ تھا نا وہ تھا بڑا جیسے جے پوری انگ، یا مطلب برجو مہاراج اچھو گھرانہ جو ہے، برجو مہاراج گھرانہ، اچھن مہاراج گھرانہ، کیونکہ یہ میرے گھرانے جو ہیں اسی گھرانے سے چلے آ رہے. شادو مہاراج جو ہیں انہی کے شاگرد ہیں. یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے. یہ تو وہ جو انگ ہے وہ ایک الگ ہے. تو اب یہ کہ وجنتی کا انگ بہت اچھا تھا. میرا اس میں جو قانون فلم ہے، ہاں یہ سارا وہ انگ تھا وجنتی مالا کا. چلی کیسی ہے جوانی کی ہوا، وہ ڈانس دیکھیں آپ تو وہ بالکل وہی، ہاں تو میں نے وہی کیا تھا، اس سے متاثر ہو کے کیا تھا. اور اس کے بعد جو دوسرا تھا اس کا پدمنی کا نادر دین تانا دیر ناجا ناجا بنم، وہ پھر میں نے پتہ نہیں کوئی اور کوئی فلم تھی اس میں کیا تھا. مگر ان سے متاثر ہو کے میں یہ نہیں کہتی کہ میں اتنی زیادہ، اب وہ وہاں میرا خیال اس نے وجنتی کے سامنے کیا، اس کی بہت بڑائی ہے کہ اس نے آ کے اس کو مطلب آنر کیا، اس کو ایوارڈ دیا ریما کو. مگر یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی میں نے ان سے زیادہ بہتر کر دیا. بننے کی کوشش کریں، محنت کریں، انسان کوشش تو کرتا ہے. خیر اب آپ نے جو بات کہی ریما، ہمارے یہاں کی لڑکیاں آج کل بجلیاں زیادہ ہیں، بس گھٹائیں کم ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ اب اسٹیج ہے، ایک پروگرام میں آپ کو جج بنایا گیا ہے، اور میرا، ریشم اور یہ ریما. ریشم کو آپ ڈانسر کہاں سے، مطلب یہ کسی نے کھڑا، چلے اگر آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جی جی تو میرا، نور اور یہ کیا نام ہے، ریما. بس چلیے ٹھیک ہے، تینوں ڈانسر. اب اس میں سے آپ کو نمبر تو دینے ہی ہے نا لازمی. جی تو اب آپ بتائیے. دیکھیے جی، ریما میری شاگرد، نہ ریما میری شاگرد نہیں ہے، میرا میری شاگرد ہے، نور میری شاگرد ہے، اس کے بعد نرما میری شاگرد ہے. نرما میں دیکھ لیں تبدیلی آئی ہے، میرا میں تبدیلی آئی ہے. میرا میں انداز آپ دیکھ لیں، پہلے والا انداز دیکھیں اور اس کے بعد بعد میں، ٹھیک ہے اس نے قانون سمراٹ سے اور سب سے سیکھا ہے، مگر میں نے اس کو جو سکھایا، جو اس کو بیسک چیزیں تھیں، آپ حیران ہوں گے کہ ناہی صدیقی کو میں نے سکھایا. اچھا یقین ہے آپ کو؟ حیران کن بات ہے، 70 میں یہ کالج چھوڑ کے آئی، وہ آج تک قبولتی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی بڑائی ہے، یہ اس کی بڑائی ہے کہ وہ نہیں قبولتی کہ میں نے پننا جی سے کچھ سیکھا ہے. اس کو راستہ دکھانے والی میں نے باتھ روم میں، کیونکہ میں تو شادی ہو چکی تھی میری، مگر اس کو چھپ چھپ، کیونکہ طلعت میری دوست تھی، طلعت صدیقی، ہم لوگوں نے اکٹھے کام کیا ہوا تھا، تو وہ بڑی پریشان تھی کیا کروں. میں نے کہا میں اس کو تھوڑا سکھاؤں گی. میں جناب اس کو غسل خانوں میں لے جا کے تو کہتی تھی کہ یہ اس طرح یہ ہاتھ ہونے چاہیے، اس طرح کتھک یہ تتکار کرو، اس طرح آگے چلو، چلت پھر سکھائی. پھر اس کے بعد رفیع انور تھے وہاں پی آئی اکیڈمی میں، پھر میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا ایک لڑکی ہے، اس کو آپ کسی طرح بھی پی آئی اے میں شامل کر لیں اپنے گروپ میں. رفیع انور خاص طور پہ یہاں آیا کراچی سے، لاہور میں اس کا انٹروڈکشن کرایا. ضیاء محی الدین کو میں نے فون کیا، 1400 روپے مہینے پہ میں نے اس کو جاب دلائی. مگر آج تک کبھی، اللہ اس کا بھلا کرے اور اس کو اللہ بہت ترقی دے، آج تک کبھی نہیں کہا اس نے کہ میں پننا سے. ایک انگلی پکڑنے والا جو ہوتا ہے وہ بھی استاد ہوتا ہے جو سکھاتا ہے. بالکل صحیح بات. اور جس نے کھڑے ہو کے صرف مہینوں سکھا دیا ہو تو اس کو کوئی بےعزتی نہیں ہے. اگر میں نے کسی سے سیکھا ہے تو میں تو کہہ دوں گی کہ ہاں میں نے ماسٹر فیروز سے بھی سیکھ لیا، ماسٹر عزیز سے بھی سیکھ لیا، جو کہ کتھک نہیں جانتے تھے. یہ چودھری تھا، حمید چودھری، یہ اور میں ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں. تو مطلب ان کو تھوڑا سا اپنے آپ میں ٹھہراؤ لانا چاہیے. اگر یہ ڈانسز کریں تو ٹھہراؤ لانا چاہیے. میرا کو تو اس وقت بہت بڑا چانس ہے، بامبے کام کر رہی ہے، وہاں تو اتنے استاد پڑھے ہوئے، 2-4 مہینے لگا کے سیکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے. انگ بن جائے گا اس کا، لچک آ جائے گی. اور میرا میں لچک بہت ہے،
اور سب سے زیادہ لچک میں نے جو نور میں پائی ہے نا, اور جناب اتنی جلدی وہ پک کرتی ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نور سے بہت متاثر ہوں. کاش کہ وہ رہتی یہاں, اور بہت آگے جانا تھا اس لڑکی. ہاں اس میں تو کوئی بڑا ایک کوئی شو تھا, اس میں شاید آپ نے اس کا گانا وہ پائل میں گیت ہے چھم چھم کے تو لاکھ چلے رے گوری تھم. ایک اور بھی میں نے, ایک اور لڑکی تھی فریدہ خانم کی, میں نے پیروں میں پائل باندھی نہیں, وہ میں نے اس عائشہ حق ایک لڑکی تھی اس سے کروایا تھا ٹی وی پہ. اتنے ڈانسر ہیں جیسے عاشق سمراٹ سے لے کر حمید چودھری صاحب, بابو صاحب, فیروز, دیو کمار, اور یہ اپنے دیو کمار میرے استاد تھے. اچھا وہ بھی آپ کے استاد تھے. جی بڑی دوستی رہی ان سے. میرے بازیگر میں سارے ڈانسز, کافی ڈانسز. جی جی جی. تو ان میں سے کسی آخر تک جو اپنے ڈانسر آ رہے تھے جو سینئر تھے, ان میں سے کم سے کم کس کے کام سے آپ زیادہ مطلب آپ کو بڑا خوشی ہوتی تھی کہ واقعی یہ کام لینا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ بندے سے کس طرح کام لینا اور کیا ان کا. میرے زیادہ ڈانسز جو تھے دیکھیں, بابو بھائی نے بھی کرائے, اور فیروز ماسٹر فیروز تھے انہوں نے کرائے, اس کے بعد ایک سہیل ملک تھا اس نے کرائے, اس کے بعد دیو کمار سے کافی میں نے کام کیا مگر وہ ان کا ایک اپنا انداز تھا, اور اس کے بعد ماسٹر صدیق کے ساتھ میرا یہ جو ماسٹر صدیق سمراٹ, ان کے ساتھ میرا بہت زیادہ واسطہ رہا. اور باجی کے ڈانس کیا, گلفام کی ڈانس کیا, اور جو مختلف ڈانسز تھے میں بڑی مطمئن تھی ان کے انگ سے. صدیق صاحب جگہ اپنی زندگی کے کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ جو آپ کبھی نہیں بلا سکتی؟ بس کیا بتاؤں, جب میری والدہ کا انتقال ہوا ہے وہ میرے لیے اتنا بس کچھ سمجھ نہیں آتی, وہ لفظ نہیں ہے میرے پاس کہ میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی ہے, کیونکہ غم تو بہت سارے آئے چلے گئے, مگر مجھے ماں جس طرح دعائیں دیتی تھی رو رو کے میری جانماز پہ بیٹھ کے, اور جس طرح وہ میرے لیے جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعا, یہ اسی کی دعا ہے جو ابھی تک زندہ بھی ہوں, اور اتنے برے برے حالات سے بھی گزر گئی. بہت بیمار رہی میں, ٹیومر میرے پیٹ میں پھٹ گئے, بڑی زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں میں نے, مگر صرف ماں کی دعاؤں سے بچی رہی. اب ماں جب مری ہے تو لگتا ہے میرا گھر بالکل خالی ہو گیا, وہ نہ برکتیں میرے ہم پاس ہیں, نہ وہ ایک خاتون کے ہونے سے پورا گھر میرا بھرا ہوا ہوتا تھا. مجھے بس بالکل کچھ سمجھ نہیں آتی میں کہاں جاؤں, بہت خالی ہو گئی ہوں. بس یہ بہت بڑا حادثہ, اس کے علاوہ اس سے بڑا حادثہ کوئی نہیں ہو سکتا میری زندگی میں. پہلی خوشی آپ کو کب ملی؟ جب میں دادی بنی. اچھا, پہلی خوشی یہ نہیں کہ آپ پہلے ماں بنی. تو اکثر میں نے یہ سنا ہے اداکارہ یا کوئی آرٹسٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جب بچہ میری گود میں پہلی بار آیا تو مجھے پتہ چلا کہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے. تیاری تھی, مگر دیکھیے ایک ہوتا ہے نا سیڑھیاں چڑھتے ہیں. ماں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مجھے اعزاز دیا ماں بننے کا, مگر اس کے بعد جب میں نے اپنے بیٹے کے سر پہ صحرا دیکھا, اور میں اتنی زارو قطار روئی تھی اپنے بچے کے صحرا دیکھ کے, مجھے نہیں پتا وہ کیا چیز تھی جو میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی. مگر جس وقت میری پوتی ہوئی ہے اور اس وقت کسی نے مجھے کہا کہ بھائی تم دادی بنی ہو, مجھے لگا ایک مکمل ایک عورت, ایک مکمل ایک شخصیت میری بنی ہے. وہ بڑی ایک یادگار چیز ہے, بڑی مزیدار چیز ہے. اللہ سب کو دادا دادی بنائے. تب غصہ کب آتا ہے؟ اول تو مجھے آتا ہی نہیں ہے, اور جب آتا ہے تو جب بہت دکھی ہو جاتی ہوں. میرا خیال ہے کچھ زیادہ تو نہیں, اتنی جلالی نہیں طبیعت ہے. صبر زیادہ کرنا سیکھ گئی ہوں میں, ہر چیز پہ ان اللہ مع الصابرین کہہ کے چپ ہو جاتی ہوں. آغا تعالی صاحب تھے نا, تو وہ میرے جس شادی ہوئی تھی تو وہ میرے باپ بنے تھے روحانی, انہوں نے شادی کرائی تھی, کیونکہ نہ سنتوش بھائی خاندان راضی تھا نہ کوئی اور. آپ کی شادی پہ؟ ہاں میری شادی پہ. تو ہم دونوں نے بیٹھ گئے تو آغا تالش اکمل مرحوم یہ سارے لوگ آ گئے, شادی کرا دی. تو جب کبھی کوئی تکلیف ہوتی تھی میں آغا تالش کے پاس جاتی تھی, کہتے تھے بیٹا کچھ نہ کرو, بس پہلے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا بابا جی یہ کیوں؟ کہتے اچھا چلو چھوڑ دو, یہ کہہ دو ان اللہ مع الصابرین, آؤ ذرا چلو بیٹھ کے کھانا وانا کھاتے. وہ مطلب یہ کہ صبر کرنا میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے, چیخ چلا کے اپنے آپ ہی کو تکلیف دینے والی بات. تو یہ آپ کی شادی میں کیا ان کے گھرانے سے کوئی بھی شریک ہوا تھا؟ نہیں, شادی والے دن تو نہیں ہو, تو باغ میں سب شامل ہو گئے تھے. اچھا, بعد میں کتنے دنوں بعد میں؟ کافی ٹائم لگا. نیئر بھابھی لے گئی تھی مجھے. اچھا, نکاح ہو گیا سب کو, کیا کرنا ہے, نیئر سلطانہ آ کے لے گئی تھی.
پھر مطلب پھر اچھا ٹائم گزرا؟ نہیں، سب لوگوں نے بہت پیار کیا. کتنے شاگرد آپ نے کیے؟ میرے تقریباً 4 یا 5 ہزار شاگرد ہوا. اور کراچی لاہور ملا کے؟ نہیں، کراچی میں میں نے نہیں اتنا کام کیا، سچی بات ہے. لاہور میں نے بہت بچوں کو سکھایا، اور پی این سی اے، یہ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹ کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی ان لوگوں کا میرا ایک اصول یہ ہے کہ میں سب سے پہلے انہیں تہذیب سکھاتی ہوں. کس طرح آپ نے اسٹیج پہ آ کے، کس طرح آپ نے آ کے اپنے استادوں کو اجازت لینی ہے، کس طرح سلام کرنا ہے، کس احترام سے آپ نے بیٹھنا ہے. اسٹیج پہ جوتے نہیں لے کے آنے، گھنگرو ہوں تو آپ نے بغیر جوتوں کے کھڑے ہو کے استاد سے اجازت لیں گے، جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان سے آپ اجازت لیں گے، اس کے بعد زمین کو چھوئیں گے، بسم اللہ کر کے کام شروع کریں گے، اور پاک صاف آئیں گے، نہا دھو کے آئیں گے. اس کے بعد پھر میں کام، وہ چاہے کرسچن ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، وہ پھر اس پہ بہت لوگ چلے. اور میں سمجھتی ہوں یہ میں نے بہت بڑا کام کیا کہ ان کو کم از کم اتنی تمیز تو سکھا دی، اور ان کو کتھک سکھایا، ان کو صوفیانہ کلام سکھایا میں نے، حضرت بلے شاہ کے کلام اور سارے. اس کے بعد میں نے فوک ڈانسز بہت زیادہ سکھائے. میں نے لیاقت ہال میں کام کیا، میں نے بہت بڑے بڑے فنکشن کیے ان لوگوں کے ساتھ، کوئی 70 80 لڑکے لے کے، لڑکے لڑکیاں، کافی پروگرام کیے. اچھا، تو اتنے شاگردوں میں کوئی ابھی تک ہے آپ کے ساتھ؟ شاگرد کوئی سارے تقریباً سارے بھاگ گئے، بڑے ماشاءاللہ وفادار. یہ کام ہی ایسا ہے، یہ بے فیض ہوتے ہیں. اس میں وہ خود ہی بھیج دیں تو بھیج دیں، سچی بات ہے. نہیں، پیسے کی کس کو ضرورت نہیں ہوتی. اور دیکھیے جو غریب لوگ ہیں، میرے جو آرٹسٹ تھے ان کو میں اپنی جیب سے پیسے دیتی تھی، ان کو کرایہ میں دیتی تھی، ان کو کھانا دیگچا بھر کے لے کے جاتی تھی، سب کو لائن میں بٹھا دیتی تھی اور کہتی تھی کھانا کھاؤ. میں نے کبھی ان کے کسی پروگرام کا پیسہ ان سے نہیں لیا. پروگرام آیا، جو پیسے ملے میں نے کہا بھی بانٹ لو آپس میں. اور اس کے بعد آپ یقین کریں کہ مجھے پی این سی اے سے اتنے پیسے نہیں ملتے تھے، مگر میں سارے ان پہ کیا خرچتی تھی کہ 40 لڑکے آ گئے تو 40 لڑکے بیچارے کہاں سے، کوئی بیچارہ طالب علم ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کچھ اس ٹائپ کے لڑکے ینگ جو شوقین تھے، جن کو بیچاروں کو نصیب ہی نہیں ہو رہا تھا، ان لڑکوں کو میں نے سکھایا، ان لڑکیوں کو میں نے سکھایا جو بیچاری ریل کی پٹڑی میں جھوپڑیوں میں رہتی تھی. اور آج ان کی کوٹھیاں ہیں جناب، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہی ہیں. بھول گئی وہ کہ جی ہماری استاد تھی کوئی. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بے فیض کافی کنبہ بے فیض ہے. وفاداری واقعی اس میں بالکل بھی نہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا، کچھ لوگوں نے یہ کیا میرے ساتھ کہ جب میرے پروگرامز لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کیا کیا، وہ میرے گروپس پورے کڈنیپ ہی کر لیے، اغوائی کر لیے. اچھا، کس طرح کیے کہ بھئی ہم آپ کو اتنا 1000 دیتے ہیں، آپ ذرا ان کو چھوڑ کے ادھر آ جاؤ. وہ گروپ پورا کا پورا چلا گیا. میں کوئی بات نہیں، میں نے کہا فن میں تو، اگر مجھ میں اتنی ہمت ہے اللہ کی مہربانی سے، تو میں پھر دوبارہ تیار کر لوں گی. اسکول آپ مطلب کون سے اسکول ہے جس میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور کتنی؟ ایک میرا بڑا پیارا اور بڑا اچھا وقت جو گزرا بچپن میرا، وہ لی مارکیٹ میں ایک اسکول تھا، اسلام کھتری اسلامیہ گرلز ہائی اسکول. اور وہاں مجھے آج تک یاد ہے کہ میری جو استاد تھی نا، وہ کوئی 4 ساڑھے 4 فٹ کی تھی. تو اکثر وہ لڑکیوں کے ساتھ میں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ استانی ہے میری یا کیا ہے. تو اتنی پٹائی ہوتی تھی نا فٹوں سے کہ وہ بڑا مارتی بہت تھی. فاطمہ نام تھا ان کا، فاطمہ بی بی نام تھا ان کا. اور یہ سب کچھی اور میمن اور سندھی، کیونکہ میں کچھی بھی سمجھ لیتی ہوں، سندھی بھی بول لیتی ہوں، اس کے بعد تھوڑی بہت فارسی بھی سمجھ لیتی ہوں، اور اس کے بعد یہ جو ہوتی ہے میمنی، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ میرا ہر وقت ساتھ رہا ہے. تو یہ سارے لوگ مجھے اپنے ہی لگتے تھے، اور بڑے آسانی سے میں ہر چیز ان کی، ہر زبان، ہر لینگویج، ہر بات سمجھ لیتی ہوں. کراچی میں تو میں بولتی رہتی تھی نہیں، ساری میمنی، سندھی، کچھی، کھتری، ساری زبانیں. تو مگر اس اسکول میں رہنے سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ میں مکمل کراچی والی، کراچی میرا پیارا کراچی. تو آپ شروع سے کراچی میں تھی یا پہلے اس کے بعد کراچی کون سے سن میں چھوڑا، کچھ یاد ہے؟ میں نے سن 64 میں، مگر اس کے علاوہ میں آتی رہی ہوں، کام کرتی رہی ہوں وہاں، اور میرے پروگرامز ہوتے رہے. پروگرام کے سلسلے میں آتی ہوں گی نا آپ، تو آنا جانا تو آپ کا لگا رہتا ہے، لیکن جیسے بنائی فلمیں بنائی ہیں میں نے، اف یہ بیویاں بنائی، اور اپنا میرے حضور بنائی، بادشاہ باز بنائی. بنائی سے کیا مراد؟ ایز اے پروڈیوسر. اچھا، پروڈیوسر میں نے
یہ فلمیں بنائی ہیں سلیمان صاحب کے ساتھ مل کے. اچھا اچھا. اور ایک اور کون سی فلم پتہ نہیں کون سی, ہاں یہ شوہر بھی بنی تھی. کافی فلم 5-6 فلمیں میں نے بنائی. رانی بیگم بھی تھی نا ہے شوہر میں. جی بالکل صحیح. تو یہ کہ 5-6 فلمیں پروڈیوس بھی کی ہیں, ایز اے پروڈیوسر بھی رہی, پھر کوریوگرافر بھی ہوں, پھر ٹی وی آرٹسٹ بھی ہوں, پھر اسٹیج آرٹسٹ بھی ہوں, اور ایک اور آپ کو خاص بات بتاؤں کہ میں رائٹر بھی ہوں. میرے اب تک کوئی 10 یا 15 افسانے شارٹ سٹوری چھپ چکی ہیں زرین بدر کے نام سے. ان میں سے کوئی قابل ذکر افسانہ؟ اس میں جو اس میں اخبار خواتین, اخبار جہاں میں گڑیا جو ٹوٹ گئی, بڑا اچھا تھا. اس میں سے مجھے ادبیات نے, مجھے اکیڈمی والوں نے 50,000 دیا تھا انعام. اور بڑی خوبصورت سی اور بڑی سینسیٹیو کہانی اور سچی کہانی تھی. اس کے بعد میری تھی پتھر کے دیوتا, اس کے بعد تھی مجبوری, پھر میں نے ابھی بنائی تھی دوسری ماں جو لکھی میں نے چھوٹی چھوٹی, اور پھر کھیلن کو مانگے چاند, اس کے بعد پیا ملن کی آس, پھر اس کے بعد میں نے چاند اور ستاروں کی تمنا کی تھی. نام بھی اتنے خطرناک اور زبردست. زبردست. اچھا, اس کے بعد اب جتنے بھی ڈانسر جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں جیسے کلاسیکل میں یا کتھک میں, تو ان کے لیے کیا کچھ آپ ایسا پیغام دیں جو ان کے لیے راستہ بنے, جو سمجھے, کہ ان کے لیے آپ کیا کہیں گے, ان کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا سیکھنا چاہیے اس کو؟ مطلب آج کل تو دیکھا ہے لوگ کیسٹ پہ ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ بس ہم ڈانسر ہیں, لیکن یہ ایسا نہیں ہے. جو پکا کام ہو, یاد رکھنے والا وہ اب نہیں رہے گا. تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گی پیغام دیں, ایک مطلب آپ کا بھی ایک سینئر درجہ. اکیڈمیز سب سے پہلے کھلیں. جب اکیڈمیز کھلیں گی پرفارمنگ آرٹ جو ہے وہ ترقی کرے گا, اور جب وہ ترقی کرے گا لوگ از خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے کہ جی اس چیز کو بھی ہم دیکھیں گے کیا ہے. اس وقت آپ دیکھیے کہ کیسے نہیں آئیں گے لوگ. مگر جب کوئی جگہ ہی نہیں ہے, آپ کو اب دیکھیں الحمرہ میں گئی ہوں ڈانس سکھانے کے لیے, میں حیران ہو گئی. ایک ہال اس کے صوفے تک پھٹے ہوئے, افسوس ہو رہا تھا مجھے دیکھ کے. میں نے کہا جی یہی حال میں نے کہا کتھک ڈانسروں کا ہے کہ وہ بھی پھٹ چکے ہیں بیچارے. صوفے میں نے کہا ادھڑ چکے نہیں, وہ بھی ان کے بھی بقیے ادھڑ چکے ہیں جو ہیں باقی. اور میں نے کہا آپ لوگوں کو چاہیے, یہ آرٹ کا ہال ہے, آرٹ کے حوالے سے بنا رہے ہیں, اس میں کوئی پینٹنگز ہوں, کوئی شیشے ہوں, کوئی کلرفل چیزیں ہوں جو انسان کا از خود دل چاہے کہ ہاں بھائی آ کے کام کرنا ہے, اور دل چاہے کھینچیں آپ ان کو. اس طرح تو کوئی بھی نہیں آئے گا. اور وہ محنت اب نہیں ہو سکتی. میں آپ کو یہ بتا دوں 5-6 گھنٹے کی کتھک لوہے کے چنے چبانے والی چیز ہے. اگر کوئی یہ کہے گے جی ہم دنوں میں سیکھ لیں گے تو خوش فہمی میں نہ رہیں. یہ تو اس کے لیے باقاعدہ تپسیا کٹھن معاملے ہیں یہ, اور ان کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک عبادت کی نظریہ رکھ کے ایک ایم لے کے چلیں کہ ہاں جی ہم نے یہ کچھ کرنا ہے. پھر تو ہو سکتا نہیں تو پاکستان میں تو کتھک کا کوئی نہیں جگہ نہیں. اچھا, اب آپ آخر میں ہمارے لیے بتائیں کہ میں نے آپ کو تصویریں دکھائی اپنے کلیکشن میں سے, تو آپ کو کیسا لگا, اور اپنی یادیں جو آپ نے تازہ کی یا کیسا لگا؟ مطلب بھائی تم سچ مچ گڈو ہو, اور ویسے آج کے زمانے میں اتنا مخلص اور اتنا پرخلوص مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لفظ نہیں ہے میرے پاس, ختم ہو گئے. کیونکہ آپ اگر چاہتے بھی تو آپ کو کیا پڑی ہے, اتنے پرانے ردی کے کاغذ اٹھا کے پھینک دیتے, ہزارہ لوگوں نے پھینکے. مگر یہ ایک آپ خود بہت بڑا قیمتی خزانہ, اور میں بڑا آپ کو احترام اور پیار اور خلوص سے یہ دعا دیتی ہوں. اور میں کاش کہ میں کوئی آپ کو تمغہ دے سکتی یا آپ کو کوئی ایسی چیز جو آپ کے کام آ سکتی. انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت گڈو میں آپ کو ملوں گی, اور جتنی بھی آپ نے خدمت کی اس کا کچھ نہ کچھ تو آپ کو میں تحفہ ضرور پیش کروں گی. اللہ آپ کو خوش رکھے, اور اللہ میاں آپ کو زندگی دے. اللہ میاں آپ کو بھی خوش رکھے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ خوش ہو گئی اپنی یادیں, اپنی تصویریں دیکھ کے, اور آپ نے جو الفاظ کیے سمجھ لو کہ مجھے سب کچھ مل گیا.